السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے سبق میں آج ہم فلما رجعوا الی ابیہم سے شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ فلما رجعوا، پس جب وہ لوٹے، الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع، روک دیا گیا، منا، ہم سے، الکیل، ناپ، فارسل، پس بھیج دیں، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارا بھائی، نقتل، غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال، اس نے کہا، هل آمنکم، کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں، علیہ، اس کے متعلق، الا کما امنتکم، مگر جیسے میں نے تمہارا اعتبار کیا، علی اخیہ، اس کے بھائی کے متعلق، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ، پس اللہ، خیر، بہتر ہے، حافظ، نگہبان، وہو، اور وہ، ارحم الراحمین، تمام مہربانوں سے بڑا مہربانی کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا، اور جب انہوں نے کھولا، متاعہم، اپنا سامان، وجدوا، تو انہوں نے پائی، بضاعتہم، اپنی پونجی، ردت، واپس کر دی گئی، الیہم، ان کی طرف، قالوا، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، کیا چاہتے ہیں ہم، ہذہ، یہ، بضاعتنا، ہماری پونجی، ردت، لوٹا دی گئی، الینا، ہماری طرف، ونمیرو، اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر، ونحفظ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی، ونزداد، اور زیادہ لائیں گے، کیلا، بوجھ، بعیر، ایک اونٹ، ذالک، یہ، کیل، غلہ، یسیر، آسان ہے یا تھوڑا ہے۔ قال، اس نے کہا، لن ارسلہ، ہرگز نہ بھیجوں گا اسے، معکم، تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم دو مجھے، حتی تؤتونی موثقا، کہ تم دو مجھے پختہ عہد، من اللہ، اللہ کا، لتأتوننی بہ، تم لے آؤ گے ضرور میرے پاس اس کو، الا ان یحاط، مگر یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم، تمہیں، فلما، پھر جب، آتوہ، انہوں نے اسے دیا، موثقہم، اپنا پختہ عہد، قال اللہ، کہا اس نے، اللہ، علی ما نقول وکیل، اللہ پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے۔ عزیز طلباء، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جمع پونجی جو ہماری تھی وہ بھی واپس کر دی گئی ہے، تو ان کے دل میں مزید شوق پیدا ہوا کہ اتنا سخی بادشاہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ سارے کے سارے بھائی کنعان پہنچے، اپنی ساری کارگزاری حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائی، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور بادشاہ کو دعائیں دیں اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنے 11ویں بھائی کا حصہ تو ملا نہیں، بلکہ آئندہ کے لیے ہمیں شاہی فرمان ملا ہے کہ ہم لوگ اگر اسے نہ لائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جھوٹ بول کر دھوکے سے 11واں حصہ وصول کرنا چاہتے تھے، اس لیے اب ہمیں بنیامین کو لازمی ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بارے میں بھی میں تمہارا ویسے ہی اعتبار کر لوں جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے، یہی بات جو تم اب کہتے ہو وہی بات تم نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں بھی کہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھے آپ اللہ کا عہد دو کہ آپ اس کی پوری پوری حفاظت کرو گے اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے اللہ کا عہد دیا، ہاں اگر کہیں تم گھیر لیے جاؤ اور اس کی حفاظت سے مجبور ہو جاؤ تو اس وقت تم معذور ہو۔ چنانچہ سب نے اس پر قسم کھائی
انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ غرض کچھ دنوں کے بعد دوبارہ مصر کے سفر کو یہ بنیامین کے ساتھ تیار ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو احتیاط اور تدبیر کی نصیحت کی اور ان کو دعائیں دے کے روانہ فرمایا۔ وقال یا بنی، اور اس نے کہا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم نہ داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، ودخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے، وما اغنی، اور میں نہیں بچا سکتا، عنکم، تم سے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من شیء، کسی شے کو، ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ کا، علیہ، اس پر، توکل، تو میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما داخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم، جہاں سے انہیں حکم دیا، ابوہم، ان کے باپ نے، ما کان یغنی، نہیں تھا وہ بچا سکتا، عنہم، ان سے، من اللہ، من شیء، کوئی شے بھی اللہ سے، الا حاجتاً، مگر ایک خواہش، فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب کے دل میں وہ اسے پوری کر لی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم، صاحب علم، لیما، اس کا جو، علمناہ، ہم نے اس سے سکھایا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ بنیامین کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ہدایات دیں اور ان سے کہا کہ ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو کر بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہو۔ علماء تفسیر نے مختلف اس میں حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ کیوں ایسی نصیحت کی گئی، کہ پہلی دفعہ ان کا کافی اعزاز کیا گیا تھا، یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ مصری ان سے حسد کرنے لگیں اور یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ دوسرا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں پر نظر لگ جانے کا کھٹکا تھا کہ وہ ماشاءاللہ سب صحت مند اور طاقتور مضبوط نوجوان تھے، اور نظر بد کا لگ جانا تو احادیث سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے کی تصدیق فرمائی ہے۔ اور نظر بد ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ بعض روایات میں ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہنے سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی نظر بد کے ایسے وظائف ہیں کہ جو پڑھنے سے نظر بد کا جو اثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ صاحب علم اور صاحب بصیرت تھے، اور یہ دولت علم اللہ رب العزت نے ہی ان کو بخشی تھی، اور انہوں نے بیٹوں سے یہ نصیحت کی بات کہہ دی جو ان کے خیال میں آیا، باقی ہونا تو وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں پر صحیح چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔